اور ان دونوں آیتوں میں پل صراط کا تذکرہ کیا گیا۔ پل صراط سنے ہیں نا؟ آدمی دنیا کے اندر آدمی کو کئی ایک سفر کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر میں بھی جھارکھنڈ سے صاحب گنج ضلع سے یہاں تک کا سفر کر کے آیا۔ کوئی کیرل کا سفر کرتا ہے، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، یہ ایک سفر ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، قبر کا سفر ہے، اس کے بعد حشر کا سفر ہے۔ اسی طریقے سے پل صراط کا بھی سفر کرنا پڑے گا ہم کو۔ انسان کو کئی ایک سفر سے گزرنا پڑے گا۔ رحم مادر کا بھی سفر ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پل صراط کے تعلق سے جانیں گے کہ پل صراط ہے کیا چیز۔ پل صراط جو ہم سنتے ہیں تو پل صراط ہے کیا چیز اور کیسے ہمیں سفر کرنا ہے پل صراط کا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے اوپر سے جہنم کے اوپر پل صراط کو نصب کیا جائے گا، پل بنایا جائے گا۔ ہم سفر کرتے ہیں نا، کئی ایک پل ملتا ہے راستے میں، ملتا ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیے مثال کے طور پر ابھی منیہاری گھاٹ سے صاحب گنج تک کا جو گنگا ہے اس میں پل بن رہا ہے، پل بن رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو نصب کیا جائے گا، یہ اور ہر شخص کو گزرنا ہوگا، یہ حتمی فیصلہ ہوگا رب کا، رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پلا پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان۔ سب سے پہلے آئیے اس سے پہلے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بلغنی ان الجسر ادق من الشعرۃ واحد من السیف، کہ پل صراط کیا ہے تفصیل بیان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تیز ہوگا۔ یہ پل صراط تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک یہ پل ہوگا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ مریم کے حوالے سے، مفسرین کرام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگ جاتے ہیں، اچانک رونے لگتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ رونا دیکھ کر کے ان کی بیوی بھی رونے لگتی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی رونے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی تم کیوں رو رہی ہو؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں نے آپ کو روتے دیکھا، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پایا، میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکی اور میں رونے لگ گئی۔ آپ کو روتے ہوئے دیکھا، میں بھی رونے لگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری بیوی، مجھے اللہ کا یہ کلام یاد آ گیا، مجھے اللہ کا یہ وعدہ یاد آ گیا، مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
کیا ہے میری بیوی، یہ کلام اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا اس لیے میں رونے لگا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں پل صراط کو پار کر پاؤں گا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ پل صراط کو اسے عبور کر سکوں گا کہ نہیں، اس لیے میں رونے لگ گیا۔ میرے بھائیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ پل کیسا ہوگا، یہ پل جو ہوگا، پل صراط جو ہوگا، یہ پل کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، جس میں آکڑے ہوں گے اور ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقہ میں ہوتے ہیں، ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقہ میں ہوتے ہیں، جنہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بعض لوگ ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پل صراط کو عبور کر لیں گے، پل صراط کو پار کر لیں گے، اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی اڑنے کی تیزی سے جس طریقے سے پرندے اڑتے ہیں، اور بعض اونٹوں کی یہ تیز رفتار گھوڑوں کی تیزی سے، اور بعض اونٹ کی رفتار سے پل صراط کو عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوں گے جو خیر و عافیت سے پل صراط کو عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے، بعض زخمی کیے جائیں گے پل صراط کو لیکن پار کر لیں گے، اور بعض تو وہ ہوں گے جو ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے، جو ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو بڑے بڑے برج دیکھے ہیں، بڑا بڑا پل ہم نے دیکھا ہے، یہاں احتیاطاً بتایا جاتا ہے پرشاسن کی طرف سے اور بھی لوگوں کی طرف سے، لوگ بائک چلاتے ہیں یا فور ویلر ہوتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے سیٹ بیلٹ لگایا جاتا ہے، بائک میں ہوتے ہیں ہیلمٹ لگایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس حدیث کے اندر کہ پل صراط کیسا ہوگا، تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور اسے ہم نے عبور کرنا ہے، اس پل کو ہمیں پار کرنا ہے۔ میرے بھائی، کیسے ہوگا؟ یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا، اتنا سخت یہ معاملہ ہوگا، اتنا مشکل یہ امر ہوگا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ بیان فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یبکی کے، کیا عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اماں عائشہ بیان فرماتی ہے ذکرت النار فبکیت، کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی تو میں رونے لگ گئی، جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ اور آگے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ رکھیں گے یا نہیں اپنے اہل و عیال کو قیامت کے روز؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، 3 جگہیں ایسی مشکل ہیں جہاں کوئی بھی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی بھی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ 3 جگہیں ہوں گی جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وہ 3 جگہ کیا ہے۔ نمبر 1،
नामाए आमाल, हत्ता कि आदमी को मालूम हो जाए कि उसका आमाल नामा जो होगा, नामाए आमाल जो मिलेगा, उसका वज़न हल्का होगा या बोझल या भारी। नामाए आमाल के मिलने के वक्त हत्ता कि आदमी को मालूम हो जाए कि उसके आमाल नामाए आमाल का वज़न हल्का है या भारी है। आगे बयान फरमाते हैं, नंबर 2, नामाए आमाल उसूल होने की जगह पर, जिस जगह नामाए आमाल तकसीम किया जाएगा, बांटा जाएगा, हत्ता कि आदमी को मालूम हो जाए कि आदमी को उसका नामाए आमाल दाएं हाथ में मिलता है या बाएं में या पीठ के पीछे से। नंबर 3, और पुल सिरात के वक्त हत्ता कि आदमी को मालूम हो जाए कि वो उसे उबूर कर ले, पार कर ले। मेरे भाइयों, तो ये एक इंसान जो सफ़र करता है तो ये भी एक सफ़र में से होगा। जैसे आखिरत का सफ़र है, हशर का सफ़र है, कब्र का सफ़र है, वैसे ही पुल सिरात का भी सफ़र है मेरे भाई। वैसे भी पुल सिरात का भी सफ़र करना पड़ेगा इंसान। कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी कैसे मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हदीस के अंदर बयान फरमाया कि नामाए आमाल और ये उम्मत मुहम्मदिया की एक खुसूसियत ये होगी मेरे भाइयों, ये भी आप जान लें। उम्मत मुहम्मदिया की एक खुसूसियत ये भी होगी कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर के पुल सिरात को अबूर करेंगे। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ये उम्मत मुहम्मदिया की एक खुसूसियात में से एक खुसूसियत कि सबसे पहले अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर के पुल सिरात को अबूर करेंगे। हदीस के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे रसूलों में से मैं ही सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर के पुल सिरात को अबूर करूँगा, पार करूँगा। उस दिन कोई किसी की जुरात नहीं होगी, कोई बात नहीं कर सकता सिवाय अंबिया के, और अंबिया के ज़बान से भी वही अल्फाज निकलेंगे, सलामती, ए अल्लाह सलामती अता फरमा। तो मेरे भाइयों, ये एक उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि पुल सिरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर के अबूर करेंगे सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि पुल सिरात को जब अबूर करना रहेगा, सारे लोगों को नूर मिलेगा, चाहे वो मोमिन हो कि काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, सबको नूर दिया जाएगा। हदीस के अंदर है। मुनाफिकों का हाल क्या होगा मेरे भाई? मुनाफिकों का हाल क्या होगा? कुरान तस्किरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हदीद के अंदर बयान फरमाया, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि जिस दिन नूर जो मिलेगा ना, रोशनी जो मिलेगी, मोमिनों को जो रोशनी दिया जाएगा, तो मोमिन तो पार हो जाएंगे, पुरसिरात को अबूर कर लेंगे। मुनाफिक लोग, मुनाफिक मर्द या औरतें मोमिनों से कहेंगे कि कुछ हमारी तरफ भी नज़र शफ़क़त कीजिए,
تاکہ ہم آپ کی روشنی سے روشنی حاصل کر سکیں؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر کے نور تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، یہ آپ مت بھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پل صراط کو جہنم کے اوپر نصب کرے گا اور پل صراط کا سفر جو ہوگا، اس وقت قریبی لوگ بھی کھڑے ہوں گے، اور دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے ساتھ تھوڑی بہت بھی زیادتی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یہ میرے قریبی پڑوسی تھے، یہ مجھے اذیت دیا کرتا تھا، یہ مجھے ستایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، پھر وہ پل صراط کو کیسے عبور کرے گا؟ پل صراط کو پھر وہ کیسے عبور کر سکے گا، پار کر سکے گا؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کے لوگوں کو کبھی اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، ان کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہیں، شامل رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور جو دے گا، اس نور کے ذریعے سے پل صراط کو وہ عبور کر لے گا، پار کر لے گا۔ ایک آخری بات میں بتاتا چلوں اس تعلق سے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صالح آدمی نے، ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ ہمیشہ اسلاف جو سلف ہوتے تھے فکر کیا کرتے تھے؟ کس بات کی؟ اعمال صالحہ کی فکر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال کون سے ہیں، ہم نیک اعمال کون سے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، اس بات کی فکر ہوتی تھی۔ سلف یہ فکر کرتے تھے۔ پل صراط کو پار کرنا آسان نہیں ہوگا میرے بھائی۔ پل صراط کو پار کرنے کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بڑے نیک کام انجام دینے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا کام ہوگا، جو ہمارا عمل ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صالح آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا، پوچھا کہ حل اتاک انک وارد النار، کیا پوچھا؟ حل اتاک انک وارد النار، کہ بھائی تجھے معلوم ہے کہ تو پل صراط کو عبور کر لے گا، کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے، پل صراط کے اوپر سے تو پار کر لے گا پل صراط کو، یہ معلوم ہے تجھے؟ کہا کہ ہاں یہ بات تو معلوم ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا، یہ بات معلوم ہے، ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ آگے وہ صالح آدمی نے، نیک آدمی نے دریافت کیا، پوچھا کہ فہل اتاک انک صادر عنہا، تو کیا تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو اسے عبور کر لے گا، پل صراط کو پار کر لے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ نہیں معلوم۔
مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں پل صراط کو عبور کر پاؤں گا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ آگے بیان فرماتے ہیں، اس صالح آدمی نے، نیک آدمی نے کہا کہ تو پھر ہنسی یہ کیسی ہے؟ یہ کیسی ہنسی ہے کہ معلوم یہ ہے کہ ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ بات جانتے ہو، یہ بات معلوم ہے، اور یہ تجھے معلوم نہیں کہ پل صراط کو کیسے پار کرنا ہے۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں پل صراط کو پار کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ آگے بیان فرماتے ہیں، فما رؤیا ضاحکا حتی لحق اللہ، رب کی قسم وہ آدمی جب تک زندہ رہا اپنی موت تک کبھی دوبارہ ہنسا نہیں۔ رب کی قسم اپنی موت تک وہ آدمی ہنسا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہوگا پل صراط کا سفر۔ ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی جو پل نصب کرے گا، اور اس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ تو یہ پل صراط کا یہ سفر، اور پل صراط کیا ہے، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک دو بات اور میرے بھائیوں، میں آپ کے یہاں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں۔ یہ مدارس اور مساجد یہ دین کے قلعے ہیں، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر یا تعمیری کام میں شرکت کرنے والے یا مساجد کی تعمیر کرنے والے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، مسجد میں حصہ لیا تعمیری کام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر بنائے۔ یہ مدارس اور یہ مساجد سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی لیے جاتے تھے۔ مساجد سے ہی، مسجد نبوی ہی میں علم کا مرکز تھا۔ مسجد نبوی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں سے لوگ مشورے کرتے تھے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو مکاتب چلتے ہیں آج کل گاؤں گاؤں میں، مساجد ہی میں۔ یہ بنیاد ہے تعلیم کی، اور یہ مساجد اور مدارس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ یہ سب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں مختصر طور پر، اور میں نے سوچا کہ یہ پل صراط بہت سارے لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ پل صراط کا نام سنتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ یہ پل صراط ہے کیا، اور پل صراط کا سفر کیسے کرنا ہوگا۔ اس تعلق سے بھی میں نے کچھ باتیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی مولا کریم ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بار الہ ہمیں جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشان حال کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ بار الہ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر ہو۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔